السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، معاشرے سے پھیلتی ہوئی برائی کو ختم کرنے کے لیے اور اس کی روک تھام کرنے کے لیے گھروں میں آنے جانے کا نظام، یعنی گھر میں داخل ہونے اور نکلنے، اس حوالے سے نظام کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے سے برائی اور بدکرداری کی حرمت بیان کرنے کے بعد اور اس کے شرمناک انجام بیان کرنے کے بعد گھروں میں آنے جانے کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے گھروں میں آنے جانے کے حوالے سے آداب اور قوانین ذکر کیے قرآن میں، باضابطہ نظام بتایا گیا۔ اور بہتر نظام، بہتر قوانین وہی ہے جو ہمیں قرآن اور احادیث سے ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن کے بتائے ہوئے آداب، اصول و قوانین یہ سب سے بہتر ہے۔ آپ کو بتاؤں، اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ صورتیں پیش آ سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک انسان گھر میں رہتا ہو، صرف تنہا رہتا ہو، اکیلا خود رہتا ہو، کوئی اور نہ رہتا ہو۔ ایسی صورت میں شرعی مسئلہ اور قرآنی آداب میں سے یہ ہے اس حوالے سے کہ اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تالا کھول کر وہ داخل ہو جائے، دعا پڑھ کر، جو گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، اتنا اس کے لیے کر لینا کافی ہوگا۔ لیکن دوسری صورت کیا ہے کہ گھر میں رہتا ہے لیکن اکیلا نہیں رہتا ہے، دو افراد رہتے ہیں، یہ اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی زوجہ کے ساتھ یا اپنی بہن کے ساتھ، غرض کے گھر میں دو افراد رہتے ہوں۔ اب ان میں سے کوئی باہر سے آئے گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے قرآنی و شرعی ادب یہ ہے اس حوالے سے کہ وہ شخص، باہر سے آنے والا شخص، اجازت لے گا اور سلام بھی کرے گا۔ اجازت لینا اور سلام کرنا ضروری ہوگا۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث رسول میں بتا دوں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گھر میں داخل ہوں تو کیا میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں تو کیا مجھے اجازت لینی ہوگی ان سے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، تمہیں ان سے اجازت لینی ہوگی۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری ماں اور میں، ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو کیا مجھے اجازت لینی ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، تب بھی تمہیں اجازت لینی ہوگی۔ تو صحابی نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں تو بھی مجھے اجازت لینی ہوگی۔ حضور نے فرمایا، تم یہ بتاؤ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو، کیا تم یہ روا رکھتے ہو کہ تم گھر میں داخل ہو اور تم اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ کہا صحابی نے، یا رسول اللہ، نہیں، کوئی بیٹا ایسا نہیں چاہے گا، میں بھی نہیں چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، تب تم اپنے گھر میں اپنی ماں سے اجازت لے کر جاؤ، داخل ہو۔ میرے عزیزوں، انسان جب دیکھیے تنہا ہوتا ہے گھر میں تو غیر محتاط ہوتا ہے، اتنی احتیاط نہیں ہو پاتی ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے بلا اجازت گھر میں داخل ہونا مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے وہاں پہ مسئلہ یہ ہے، قرآنی و شرعی آداب و اصول میں سے یہ ہے کہ وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت بھی لے اور سلام بھی کرے، تاکہ سامنے والا متنبہ ہو جائے اور پھر اجازت ملے تو یہ گھر میں داخل ہو۔ تیسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ گھر میں دو لوگ نہیں رہتے ہیں، گھر ہے اس میں کئی افراد رہتے ہیں، یہ ایک آدمی، ایک انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، باپ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیٹے ہیں، کئی افراد اہل و عیال کے ساتھ یہ رہتا ہے یہ شخص۔ تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص گھر میں داخل ہونے سے پہلے سب سے فرداً اجازت لینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ سلام کر کے داخل ہو جانا اس کے لیے کافی ہے۔ بلکہ یہ بھی بہتر ہے کہ وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے، سلام کرنے سے پہلے، وہ متنبہ کر دے، آگاہ کر دے گھر والوں کو، وہ زور سے تسبیح پڑھ کے آگاہ کر دے یا دستک دے کر آگاہ کر دے۔ کیونکہ اس حوالے سے دیکھیے قرآن مقدس میں باضابطہ آیت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو سلام کرو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ تحیت ہے۔ سبحان اللہ، جو پاکیزہ تحیت ہے وہ سلام تم پیش کرو۔ تو سلام کر کے داخل ہونا یہاں ضروری ہے، سب سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تین صورتیں میں نے آپ کو بیان کی، اور یہ تینوں صورتیں اپنے گھر میں داخل ہونے کے حوالے سے ہیں، اور کسی غیر کے گھر میں آپ کو جانا ہو، کسی غیر کے گھر میں داخل ہونا ہو تو اس حوالے سے مسائل دوسرے ہیں، اس کو میں دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ کریم ہم تمام کو شرعی قوانین و آداب کا لحاظ رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔